لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم باب الاسلام سندھ کے مشہور شہر لاڑکانہ، جس کو ہم مفتی دعوت اسلامی کی نسبت سے فاروق نگر کہتے ہیں، فاروق نگر کے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حاضر ہیں. آج 1432 سنہ ہجری کے صفر المظفر کی 12ویں شب ہے. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ ضیاء درود و سلام کے صفحہ 7 پر میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت مصنف عبد الرزاق کی جلد 1 صفحہ 51 کے حوالے سے یہ حدیث پاک نقل فرماتے ہیں. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ فیض جنجینا قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، جو مجھ پر ایک درود شریف پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس کے لیے ایک کی رات اجر لکھتا ہے، اور کی رات احد پہاڑ جتنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اولیاء کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے جو ولی ہیں، جو دوست ہیں، نہ انہیں کچھ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ تخریج شدہ بہار شریعت جلد اول کے صفحہ 132 پر ولایت کا بیان ہے. اس میں ولایت کے مسائل اور عقائد بیان کیے گئے. آئیے بہار شریعت جلد اول کے صفحہ 132 سے کچھ ولایت کے موضوع پر گفتگو ہم کرنے کی یہاں کوشش کرتے ہیں. چنانچہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ بہار شریعت میں ولایت کے بیان میں فرماتے ہیں کہ ولایت ایک قرب خاص ہے کہ مولا عز و جل
اپنے برگزیدہ بندوں کو محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے. مسئلہ ولایت وہبی شے ہے، نہ یہ کہ اعمال شاقہ سے آدمی خود حاصل کر لے. البتہ غالباً اعمال حسنہ اس عطیہ الہی کے لیے ذریعہ ہوتے ہیں، اور بعضوں کو ابتداءً مل جاتی ہے. مسئلہ ولایت بے علم کو نہیں ملتی، کہ بے علم کو ولایت نہیں ملتی. اس سے پتا چلا کہ عالم ہی ولی ہوتا ہے، کہ بے علم کو ولایت نہیں ملتی، خواہ علم بطور ظاہر حاصل کیا ہو یا اس مرتبہ پر پہنچنے سے پیشتر اللہ عز و جل نے اس پر علوم منکشف کر دیے ہو. عقیدہ فرماتے ہیں کہ طریقت منافی شریعت نہیں، وہ شریعت ہی کا باطنی حصہ ہے. طریقت شریعت ہی کا باطنی حصہ ہے. اب مزید بہار شریعت میں لکھا کہ بعض جاہل متصوف جو یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ طریقت اور ہے شریعت اور، یہ محض گمراہی ہے. اور اس ظلم باطل کے باعث اپنے آپ کو شریعت سے آزاد سمجھنا، بہت نازک جملہ یہاں بولنے جا رہا ہوں. یہ صدر شریعہ بدر طریقہ نے عقیدہ جو ولایت کے بارے میں بیان کیا ہے، اگر ہماری سمجھ میں آ گیا تو بہت سارے شیطانی وسوسوں سے بھی بچ جائیں گے اور ولایت کے بارے میں ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا. کہ بعض جاہل متصوف جو یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ طریقت اور ہے شریعت اور، محض گمراہی ہے. یعنی طریقت اور شریعت دو جدا چیزیں نہیں ہے. اور فرمایا کہ اس ظلم باطل کے باعث اپنے آپ کو شریعت سے آزاد سمجھنا صریح کفر و الحاد، یعنی شریعت سے اپنے آپ کو اس ظلم باطل کی وجہ سے آزاد سمجھنا کہ ہم تو طریقت کی راہ پر آ گئے، ہمیں شریعت کی ضرورت نہ رہی. اور فرمایا کہ اس ظلم باطل کے باعث اپنے آپ کو شریعت سے آزاد سمجھنا یہ کفر ہے، بے دینی ہے. فرماتے احکام شریعہ کی پابندی سے کوئی ولی کیسا ہی عظیم ہو سبکدوش نہیں ہو سکتا. بعض جہال جو یہ بک دیتے ہیں کہ شریعت راستہ ہے، راستہ کی حاجت ان کو ہے جو مقصود تک نہ پہنچے ہو، ہم تو پہنچ گئے. جو یہ کہہ دیتے نا کہ شریعت ایک راستہ ہے، تو راستے کی حاجت تو اسے ہے کہ جو منزل تک نہ پہنچا ہو. ہم تو منزل تک پہنچ گئے. اب یہ جو کہہ دیتے کہ ہم تو پہنچے ہوئے، ہمیں شریعت کی حاجت نہیں. اس کے بارے میں صدر شریعہ نے سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی کا قول نقل کیا کہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کسی نے آ کر کہا تھا حضور فلاں جگہ پر کچھ لوگ رقص کرتے ہیں، شریعت کی پابندی نہیں کرتے، علم کا مذاق اڑاتے ہیں، اور وہ کہتے ہمیں علم کی شریعت کی ضرورت نہ رہی، ہم پہنچے ہوئے ہیں. اس پر سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا صدقوا، وہ سچ کہتے ہیں. لقد وصلوا، وہ پہنچ گئے، وہ پہنچے ہوئے ہیں. ولکن الی این، لیکن پہنچے کہاں؟ الی النار، جہنم میں. وہ پہنچے ہوئے ہیں لیکن کہاں پہنچے؟ آگ میں، دوزخ میں، جہنم میں. کہ جس نے شریعت کے دامن کو چھوڑا وہ آگ میں گیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب یہاں صدر شریعہ بدر طریقہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجذوبین کا بھی ذکر کیا ہے. وہ البتہ اگر مجذوبیت سے، مجذوب وہ ہوتا ہے جو محبت الہی میں غرق ہو جائے، اگر مجذوبیت سے عقل تکلیفی زائل ہو گئی ہو جیسے غشی والا، تو اس سے کلمہ شریعت اٹھ جائے گا.
مگر یہ بھی سمجھ لو جو اس قسم کا ہوگا یعنی صحیح مضبوط جو ہوگا اس کی ایسی باتیں کبھی نہ ہوں گی، یعنی وہ شریعت کے خلاف نہیں چلے گا، شریعت کا مقابلہ کبھی نہ کرے گا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہاں بہار شریعت میں ولایت کے اس بیان سے چند باتیں جو ہمارے سامنے آئیں، ان میں ایک بنیادی چیز جس کو آغاز میں بیان کیا گیا کہ بے علم کو ولایت نہیں ملتی، بلکہ عالم ہی ہوتا ہے۔ آئیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ کو علم کے حوالے سے کچھ گزارشات عرض کروں تاکہ ولایت کے معاملے میں ہمارا کانسیپٹ بالکل کلیئر ہو جائے۔ چنانچہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 743 صفحات پر مشتمل کتاب جنت میں لے جانے والے اعمال، اس کتاب کے صفحہ 31 سے جو مضمون شروع ہو رہا ہے، علم اور علماء کا ثواب، علم کے فضائل، اللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور عالموں نے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ترجمہ کنز الایمان سورۃ العنکبوت آیت نمبر 49، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بلکہ وہ روشن آیتیں ہیں ان کے سینوں میں جن کو علم دیا گیا۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 28 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ ترجمہ کنز الایمان، اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا۔ علم والوں کے درجات کی بلندی کا ذکر ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے 23ویں پارہ میں تو واضح ترین فرق بیان کر دیا۔ میرے آقا سیدی اعلی حضرت کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان؟ نصیحت تو وہی مانتے ہیں جو عقل والے ہیں، یعنی هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون میں واضح فرق بیان کر دیا کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے، علم والے اور بے علم، عالم اور جاہل کے برابر نہیں ہو سکتے، یہ واضح فرق ہے ان میں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک ہی میں علم اور علماء کے فضائل بیان کرتے ہوئے، جیسا کہ سورہ فاطر میں بیان کیا کہ اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ اب ڈر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، تقویٰ جو ہے، پرہیزگاری جو ہے، خشیت جو ہے، خوف خدا جو ہے، یہ علم والوں کے لیے بیان کیا۔ اب جو ڈر والے ہیں یہ تقوی والے ہیں، کیونکہ تقوی جو ہے اس کے معنوں میں بیان کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اس تقوی اللہ سے ڈرنے ہی کو کہا گیا۔ بعض علماء نے یہ بیان کیا تفاسیر میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا نام تقوی ہے۔ اب تقوی جسے نصیب ہو، اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والوں کا یہاں ذکر کیا کہ علماء اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اب جو اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ مستقی ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ولایت کا اعلان کیا، اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اب یہ جو اللہ کے دوست ہیں جنہیں ہر خوف اور غم سے نجات کا اعلان کیا ہے، آگے ان کی فضیلت بیان کی، یہ کون ہے جن کو اللہ نے اپنا دوست بنایا؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تھے متقی، تھے ڈرنے والے۔
تھے پرہیزگار. ارے میدان محشر کے منظر کو یاد کیجئے. نفسی نفسی کا عالم، شور و داورگیر، ہر طرف جو بے چینی و بے قراری، ہر طرف نفسی نفسی کا شور. سورج 1.25 میل کے فاصلے پر زمین تانبے کی طرح دہک رہی ہوگی. لوگ پریشان و بے چین و بے قرار. اب اس عالم میں لوگ پسینے میں شرابور، کوئی گھٹنوں تک پسینے میں، کوئی سینے تک پسینے میں، کوئی جو ہے وہ اپنے ہی پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا. بے چینی و بے قراری کے اس عالم میں فرمایا ان المتقین فی مقام امین، متقین امن کے مقام میں ہوں گے. ڈر والے یہ امن کے مقام میں ہوں گے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ان للمتقین مفازا، متقین کے لیے کامیابی ہے. اللہ تبارک و تعالی متقین ہی کے لیے ارشاد فرماتا سورۃ الانفال میں ارشاد فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون. اللہ کے ولی کون ہیں؟ وہ جو ڈرنے والے ہیں، ڈر والے، متقین. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنا ولی بنا لیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ انہی متقین کا ارشاد فرماتا ہے سورہ مریم میں ارشاد فرمایا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. اس دن متقیوں کو مہمان بنا کے لایا جائے گا رحمان کی بارگاہ میں. یہ ہم قرآن پاک میں جا بجا ان ڈر والوں کے متقین کے فضائل دیکھیں گے. آغاز میں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ہدایت ہے ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے، ڈر والوں کے لیے. یعنی متقین، ڈر والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھنے والے، یہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاطر میں فرما دیا کہ اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں. تو پتا چلا کہ یہ جو بہار شریعت میں مضمون بیان کیا گیا تو یہ ایسے ہی نہیں لکھ دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی جو ہوگا وہ عالم ہوگا. خاص ظاہری علم حاصل کیا ہو یا اس منصب پر پہنچنے سے پہلے اسے جو ہے وہ اس پر یہ علم منکشف کر دیے گئے ہوں. اور میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تھوڑا علم زیادہ عبادت سے بہتر ہے. اور انسان کے فقیہ ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہی کافی ہے. اور انسان کے جاہل ہونے کے لیے اپنی رائے کو پسند کرنا ہی کافی ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب ہمیں بھی غور کرنا ہے. یہ علم جو ہے یہ اولیاء کی منازل تک پہنچا دیتا ہے. اور ہم سب کو ان احادیث مبارکہ اور آیات مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا بھی ذہن بنانا ہے کہ ہم کم از کم جو ہمارے اوپر فرض علوم ہے ان کو تو سیکھنے کی طرف اپنی رغبت بڑھائیں. جو علم سیکھنا فرض ہے ہم پر. اب ہماری توجہ دوسرے کاموں میں ہے، دنیا داری کی طرف ہے، بے حیائی کے کاموں میں وقت برباد کر رہے، موبائلوں پہ کھیل کھیل کے وقت برباد کر رہے، انٹرنیٹ پہ چیٹنگ کر کر کے وقت برباد کر رہے، فضول قسم کے ناول ڈائجسٹ پڑھ کے، فضول سٹوریاں پڑھ کے اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں. پیچھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو علم سیکھنا فرض ہے، اور افسوس سب افسوس کہ ہمیں یہ بھی علم نہیں کہ میرے اوپر کون سے علم سیکھنا فرض ہو چکے، یہ بھی علم نہیں ہے. اس قدر علم کے معاملے میں سستی، جبکہ دارالاسلام میں جو ہے وہ جہالت عذر نہیں مانا جائے گا. تو یہ علم جو ہے اس کے فضائل پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں. تو ہمیں اپنا ذہن بنانا کہ میں بھی علم حاصل کروں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ولایت اسے ہی عطا کرتا ہے جسے علم بھی عطا کرتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک.
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حدیث پاک میں ہے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے۔ اب ان آیات مبارکہ اور احادیث مبارکہ سے ایک چیز ہمارے سامنے واضح ہو گئی کہ شریعت کی حاجت ہر مسلمان کو ایک ایک سانس، ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ پر مرتے دم تک ہے، اور طریقت میں قدم رکھنے والوں کو تو یہ حاجت اور زیادہ ہے کہ راستہ جس قدر باریک اور کٹھن ہوتا ہے، رہنما کی حاجت بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے، اور رہنما یہاں پر شریعت ہے۔ اسی وجہ سے حدیث پاک میں ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بغیر فقہ کے عبادت میں پڑھنے والا، یعنی علم کے بغیر فقہ کے عبادت میں پڑھنے والا ایسا ہے جیسے چکی کھینچنے والا گدھا کہ مشقت ڈھیلے اور نفع کچھ نہیں۔ فقہ کے بغیر عبادت میں پڑھنے والا، اس کو چکی گھینچنے والے گدھے سے تشبیہ دی گئی کہ مشقت ڈھیلے مگر نفع کوئی نہیں۔ مولا کائنات، مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں دو شخصوں نے میری پیٹھ توڑ دی۔ شہنشاہ ولایت مولا کائنات مولا مشکل کشا فرماتے ہیں دو شخصوں نے میری پیٹھ توڑ دی، یعنی وہ ایسی مصیبتیں ہیں جن کا کوئی علاج نہیں۔ ایک جاہل عابد اور وہ عالم کے اعلامیہ بے باکانہ گناہوں کا ارتکاب کرے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اولیاء کرام فرماتے ہیں علم کی اہمیت بیان کرتے ہوئے ولایت اور تصوف میں، اولیاء کرام فرماتے کہ جاہل صوفی شیطان کا مسخرہ ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آیا، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ یہ ایک طرف 1000 عابد ہے نا، شیطان ان سے زیادہ اتنا نہیں ڈرتا یا اتنا خوف زدہ نہیں یا اتنے بھاری نہیں ہے شیطان پر، جتنا ایک فقیہ عالم جو ہے وہ شیطان پر بھاری ہے۔ شریعت کے سوا اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے تمام راستے بند ہیں۔ اب جو یہ کہے کہ علم، نماز، شریعت، روزہ، شریعت کے مسائل، یہ چیزیں ہمیں اس کی حاجت نہیں، ہم تو طریقت والے ہیں، ہم حقیقت والے، ہم تو پہنچے ہوئے۔ علماء اکرام نے فرمایا کہ شریعت کے سوا اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے تمام راستے بند ہیں، اور اگر کوئی طریقت کو شریعت سے جدا راستہ سمجھتا ہے تو ہرگز ایسی طریقت کا راستہ اللہ تعالیٰ تک نہ پہنچ جائے گا، بلکہ وہ راستہ بند ہے اور اس پر چلنے والا مردود ہے۔ جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عمر بھر شریعت کی طرف بلایا اور یہی راستہ ہمارے لیے چھوڑا، تو شریعت کا خادم، اس کا حامی، اس کا عالم کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم نہ ہوگا؟ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، علامہ مناوی شرح جامع صغیر، پھر عارف باللہ سیدی عبد الغنی نابلسی علیہ رحمت اللہ القوی حدیقہ ندیہ میں فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں علم باطن وہی جانتا ہے جو علم ظاہر کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو جو علم ظاہر نہیں رکھتا وہ علم باطن کیسے پا سکتا ہے؟ جو میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص قرآن پاک پڑھ لے اور رسول اللہ عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں خوب یاد کر لے اور اس کے ساتھ طبیعت سلیقہ دار رکھتا ہو تو وہ انبیاء کرام علیہم السلام کے نائبوں میں سے ہے۔
اس کو نائبوں میں سے کہا گیا۔ اچھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ امام اعظم کے شاگرد حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا ناس یعنی آدمی کون ہے؟ فرمایا علماء۔ امام غزالی فرماتے جو عالم نہ ہوا، امام ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے آدمی ہی شمار نہ کیا، کیونکہ انسان اور جانوروں میں علم ہی کا فرق ہے۔ انسان اس سبب سے انسان ہے جس وجہ سے اسے شرف حاصل ہے۔ انسان اس وجہ سے انسان ہے جس وجہ سے اسے شرف حاصل ہے۔ انسان اور جانور میں فرق یہ کہ یہ شرف ہے، اسے شرف کیسے حاصل ہے؟ یہ شرف بزرگی کی وجہ، یہ جسمانی طاقت کی وجہ سے نہیں۔ انسان کو یہ مخلوقات میں جو بزرگی اور شرف عطا کیا گیا ہے، یہ اس کی جسمانی طاقت کی وجہ سے نہیں کہ اونٹ آدمی سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، اور نہ ہی انسان کی بزرگی اس کے بڑے جسم کی وجہ سے ہے کہ ہاتھی کا جسم اس سے بھی بڑا ہے، نہ یہ بزرگی و فضیلت بہادری کی وجہ سے ہے کہ شیر اس سے زیادہ بہادر ہے، نہ خوراک کی وجہ سے یہ شرف حاصل ہے۔ کیوں؟ کہ بیل کا پیٹ اس سے بھی بڑا ہے اور وہ زیادہ کھاتا ہے۔ تو آدمی تو صرف علم کے لیے بنایا گیا ہے، اور اس علم کی وجہ سے انسان کا شرف و بزرگی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اس راہ طریقت، تصوف، ولایت کے بارے میں شہنشاہ اولیاء، سردار اولیاء، پیران پیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، غوث سمدانی، حضرت میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے سوا کسی طرف نگاہ نہ اٹھانا، جو کہ طریقت کا ایک بلند مرتبہ ہے۔ ضروری ہے کہ یہ ان چیزوں کے ساتھ ہو کہ تو اللہ تعالی کی مقرر کردہ حدوں کی پابندی کرے اور اس کے تمام احکام کی حفاظت کرے، اور اگر تیری طرف سے شریعت کی حدود میں سے کسی حد میں خلل آیا تو جان لے کہ تو فتنہ میں پڑا ہوا ہے، اور بے شک شیطان تیرے ساتھ کھیل رہا ہے۔ یعنی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریعت کے خلاف چلنے والوں کو جھنجھوڑ رہے، فرما رہے کہ اگر شریعت کی حدود میں سے کسی حد میں خلل آیا تو جان لے کہ تو فتنے میں پڑا ہوا ہے، شیطان تیرے ساتھ کھیل رہا ہے، لہذا تو فوراً شریعت کے حکم کی طرف لوٹ آ اور اس سے لپٹ جا اور اپنی نفسانی خواہش کو چھوڑ دے، کیونکہ جس حقیقت کی تصدیق شریعت سے نہ ہو وہ حقیقت باطل ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرماتے ہیں فقہ سیکھ یعنی علم سیکھ، اس کے بعد خلوت نشین ہو۔ جو بغیر علم کے خدا کی عبادت کرتا ہے وہ جتنا سنوارے گا اس سے زیادہ بگاڑے گا۔ اپنے ساتھ شریعت کی شمع لے لو۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پیر حضرت سیدنا سری سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھے دعا دی، یعنی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد نے انہیں دعا دی کہ اللہ تمہیں حدیث دان بنا کر پھر صوفی بنائے، اور حدیث دان ہونے سے پہلے تمہیں صوفی نہ کرے۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کو آپ کے پیر و مرشد کی دی جانے والی یہ دعا کہ اللہ تجھے حدیث دان بنائے پھر صوفی بنائے، اس کی شرح بیان کرتے ہوئے فرماتے امام غزالی کہ جنید بغدادی کے پیر و مرشد نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ جس نے پہلے حدیث و علم حاصل کر کے تصوف میں قدم رکھا وہ فلاح کو پہنچا، اور جس نے علم حاصل کرنے سے پہلے صوفی بننا چاہا اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا۔
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، امام قشیری اپنی کتاب رسالہ قشیریہ میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نقل فرماتے ہیں، حضرت جنید بغدادی فرماتے جس نے نہ قرآن یاد کیا نہ حدیث لکھی، یعنی جو علم شریعت سے آگاہ نہیں، طریقت میں اس کی اقتدا نہ کرے اور اسے اپنا پیر نہ بنائے، کیونکہ یہ ہمارا یہ علم طریقت بالکل کتاب و سنت کا پابند ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، ہمارے ان اولیاء کرام کے، ان بزرگان دین کے اقوال، ان صوفیاء کے اقوال، ان اولیاء کے ان فرامین سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ بے علم جو ہے، جاہل جو ہے، شریعت کی حدوں کو توڑنے والا جو ہے، شریعت کے خلاف چلنے والا جو ہے، شریعت کا مذاق اڑانے والا جو ہے، نماز کا مذاق جو اڑاتا ہے، جو بے حیائی کے کام کرتا ہے، جو شریعت کی حدوں کو توڑتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے حکام کا مذاق اڑاتا ہے، جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ مجھے شریعت کی حاجت نہ رہی، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خلاف کرنے والا ہے، شریعت کے خلاف چلنے والا ہے، اور جو اپنی فہم اور تدبر میں یہ سمجھتا ہے، اپنے ذہن فاسد میں یہ سمجھتا ہے کہ میں پہنچا ہوا ہوں، یہ شریعت کے خلاف چلنے والا یہ شیطان کا مسخرہ ہے، شیطان اس کے ساتھ کھیل رہا ہے، یہ شریعت کی حدوں کو توڑنے والا یہ اللہ تعالیٰ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے پیران پیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، شہباز لامقامی، قندیل نورانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری صاحب نے غوث پاک کی کرامات پر جو رسالہ لکھا، سانپ نما جن، اس رسالے میں وہ واقعہ بیان کیا ہے۔ اس میں اور وضاحت ہو جائے گی کہ شیطان کس طرح جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آئیے امیر علیہ سنت نے جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ بیان کیا ہے، آپ کو رسائل اتاریہ حصہ دوم کے صفحہ 262 سے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے بڑا دلچسپ واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں کسی جنگل کی طرف نکل گیا اور کئی روز تک وہاں پڑا رہا، کھانے پینے کو کچھ بھی نہ ہوتا تھا، مجھ پر پیاس کا سخت غلبہ تھا، میرے سر پر ایک بادل کا ٹکڑا نمودار ہوا، اس میں سے کچھ بارش کے قطرے گرے جسے میں نے پی لیا۔ اس کے بعد بادل میں ایک نورانی صورت ظاہر ہوئی جس سے آسمان کے کنارے روشن ہو گئے اور ایک آواز گونجنے لگی، اے عبد القادر، میں تیرا رب ہوں، میں نے تمام حرام چیزوں کو تیرے لیے حلال کر دیا۔ اب جب یہ آواز سنی تو ہمارے غوث پاک نے کیا پڑھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آسمان کے کنارے روشن ہے، بادلوں میں سے آواز گونج رہی ہے کہ میں نے تیرے لیے تمام حرام چیزوں کو حلال کر دیا۔ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے عالم تھے نا، عالم تھے نا، پوچھا گیا نا کہ آپ مقام کتبیت تک کیسے پہنچے؟ میں درس العلم حتی صرت کتبا، میں علم کا درس دیتا رہا یہاں تک کہ کتب بنا دیا گیا۔ جب یہ آواز سنی کہ عبد القادر میں تیرا رب ہوں، میں نے تمام حرام چیزوں کو تیرے لیے حلال کر دیا، تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیونکہ حدیث پاک میں پڑھا ہوا تھا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے، حضور غوث پاک فرماتے میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، ایک دم وہ روشنی جو تھی ختم ہو گئی اور اس نے دھوئیں کا روپ دھار لیا اور آواز آئی، اے عبد القادر، اس سے قبل میں 70 اولیاء کو گمراہ کر چکا ہوں مگر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ اور میرے غوث پاک نے کیا عاجزی کی آگے سے؟ آپ نے فرمایا، آپ فرماتے میں نے کہا اے مردود، مجھے میرے علم نے نہیں میرے رب کے فضل نے بچا لیا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب اندازہ کریں
کہ ہمارے شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیطان لعین کس انداز میں جو ہے وہ آپ پر جو ہے وہ جال پھینکنے کے لیے آیا اور خود بولا کہ میں نے 70 اولیاء کو گمراہ کر دیا. کیا کہ میں نے تیرے لیے حرام چیزوں کو حلال کر دیا. اب بعض جہالات جو یہ کہتے ہیں، بعض جہال جو یہ کہتے ہیں کہ ہم پر جو ہے وہ ہم پہنچے ہوئے، ہمیں شریعت کی حاجت نہ رہی، یہ جو ہے وہ نماز، یہ روزے، یہ تو ایک راستہ ہے منزل تک پہنچنے کا، ہم تو پہنچے ہوئے. شریعت کی حدوں کو توڑتے، رقص کرتے، بے پردگیاں کرتے، اور ہمارے دیہاتوں میں خاص طور پہ جاہلیت کی وجہ سے ایسوں کو پذیرائی دی جاتی ہے، شعبدے دکھانے والوں کو شعبدے دکھا دکھا کر، جس کو دیکھے کہ لمبے لمبے بال ہے، 10-12 قسم کی انگوٹھیاں پہن رکھی ہو، لوگوں کو گھور گھور کر دیکھتا ہو، بابا جی بڑے پہنچے ہوئے لگتے ہیں. چاہے وہ نماز پڑھے نہ پڑھے، پکی پلیدی کا اس کو علم نہیں ہے، 6 مہینے تک نہاتا نہیں ہے، پھر گالیاں بکتا ہو، گندی باتیں کرتا ہو، بے پردہ عورتیں اس کے آس پاس کوئی پاؤں دبا رہی ہے، کوئی ہاتھ دبا رہی، بے پردگیاں کرے، بے حیائی کے کام کرے، شرابیں پیے، چرس پیے، بھنگے پیے، کہتے بجنا وہ پیرا پڑھ چھڑیاں نمازاں. ہمیں حاجت نہ رہی ان چیزوں کی. اس سے مطلب بے دین اور ایسے بدبخت قسم کے لوگوں کو، اور ہم لوگ خود غور کریں کہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں نے کیسی تباہی مچا رکھی ہے. اور پریشانی کے عالم میں ہمیں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی یاد سے غافل تو نہیں ہونا چاہیے نا. بعض لوگوں کو کہا جاتا کہ ایسے لوگوں سے بچو جو شریعت کی حدوں کو توڑے، یہ شیطان کے راستے پر ہے، رحمان کے راستے پر نہیں ہے. تو کہتے نہیں وہ جناب وہ کیا کروں، گھر میں جادو نہیں جاتا، گھر میں خون کے چھینٹے نہیں جاتے، کسی نے تعویذ کر دیے ہیں، یا میری بیٹی کی اولاد نہیں ہو رہی، بیٹے کی اولاد نہیں ہو رہی، بابا جی کو گھر میں لا کر رکھا ہوا ہے کہ بابا جی 10 دن کا چلا کریں گے یہاں پہ، کہ میرے بیٹے کی اولاد ہو جائے گی، میرے گھر سے جادو ختم ہو جائے گا، جنات چلے جائیں گے، میری بیٹی کو بابا دم کرے گا، تنہائیوں میں بھی بٹھا دیتے ہیں، پھر نہ ہونے کا ہو جاتا ہے. یہ بات ہمیشہ کے لیے ذہن نشین کر لی جائے کہ شریعت کی حدوں کو توڑنے والا ولی نہیں ہو سکتا. معذرت کے ساتھ بعض لوگوں کو اس گفتگو میں جب وہ ناراضی کا اظہار کرتے کہ جناب وہ آپ نے میرے پیر صاحب کے خلاف یہ بات کر دی، میں نے کسی کا نام تو نہیں لیا، ہم نے تو قرآن پاک کو سامنے رکھا، حدیث مبارکہ کو سامنے رکھا. اب ایک جگہ پر واقعتاً ایسا ہوا کہ نماز کی اہمیت پر جو ہے وہ کسی نے درس دیا اور نماز نہ پڑھنے کے نقصانات کا ذکر کیا کہ جو جان بوجھ کر ایک نماز بھی قضا کر دے گا اس کا نام دوزخ کے دروازے پر لکھ دیا جائے گا. روایات ہے بے نمازی کی سزاؤں کا جو ذکر ہے. اب جب یہ بیان ہوا ایک شخص جو ہے وہ ناراض ہو گیا اس مبلغ کے ساتھ. کیوں؟ کہنے لگا جی آپ نے میرے پیر صاحب کے خلاف بیان کر دیا. بھائی آپ کے پیر صاحب کا تو نام ہی نہیں لیا، وہ نماز کی اہمیت بیان کی اور بے نمازی کی جو احادیث میں سزائیں بیان کی اس کا ذکر کیا. تو اب ایسے کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہی کیوں تھا جو اللہ اس کے رسول کے مقابلے پر آتا ہے؟ ایسے کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہی کیوں تھا جو شریعت کی حدوں کو توڑتا ہے؟ تو عالم جو ہے یہ ولی ہے جس کو نماز نہیں آتی، نماز کے مسائل نہیں آتے، وضو نہیں آتا، غسل کا طریقہ نہیں آتا، جس کو علم ظاہر نہیں آتا وہ علم باطن کو کیا جانے گا؟ تو ایسے جو ہے وہ جعلی قسم کے ڈھونگ رچانے والے باباؤں سے ہمیں بچنا بھی ہے، اپنے معاشرے کو بچانا بھی ہے اور علم کو عام کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. کیوں کہ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ کے شعر کا ایک ترجمہ ہے، آپ فرماتے جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف راستہ اختیار کیا وہ ہر جس منزل تک نہیں پہنچ سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ
ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔